بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام احمر ہے۔ آج جب میں ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن ایک جنگ کے میدان کی طرح دکھائی دیتا ہے، ایک ایسا گھر جہاں محبت کم اور آوازیں زیادہ تھیں۔ میں صرف 3 سال کا تھا جب میرے گھر کی دیواریں ماں باپ کے جھگڑوں کی گواہ بننے لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا طوفان اٹھتا کہ میرے معصوم کانوں میں چیخیں گونجتی تھیں اور میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ امی کو ہمیشہ ابو سے شکایت رہتی، کبھی وقت پر گھر نہ آنے پر، کبھی پیسے کم لانے پر، کبھی ان کی خاموشی پر۔ وہ چیختی تھیں، روکتی نہیں تھیں۔ ابو خاموش ہو جاتے، شاید کچھ کہنا چاہتے، مگر ہر بار ان کے لفظ ماں کے شور میں کہیں دفن ہو جاتے۔ میں کونے میں بیٹھا سنتا رہتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، لیکن بچپن کی عقل میں کچھ بھی نہیں سما پاتا تھا۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی تمہارے ساتھ، تو چلی جاؤ، کون روک رہا ہے؟ ابو کے لہجے میں درد چھپا ہوتا تھا، غصہ نہیں۔ جھگڑے کے بعد ابو مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے، میرا ماتھا چومتے اور کہتے، میرے بیٹے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ ٹھیک کبھی نہیں آیا۔ امی کی نظر میں ابو کا ساتھی تھا، شاید اسی لیے مجھ سے ہمیشہ سرد رویہ رکھتی تھی۔ میں جب رو کر ان کی گود میں جانا چاہتا تو وہ مجھے ایک طرف دھکیل دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کم اور غصہ زیادہ ہوتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دن وہ وقت بھی آیا جو میری زندگی کا پہلا بڑا زخم بن گیا۔ امی نے سامان باندھنا شروع کیا۔ میں چھوٹا تھا، پر اتنا بھی نہیں کہ کچھ نہ سمجھ سکوں۔ وہ ابو کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے طلاق چاہیے، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ابو خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھا، مجھے گود میں اٹھایا، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دوں گا۔ ان کے لہجے میں ضد نہیں، ایک باپ کی ٹوٹی ہوئی انا تھی۔ امی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، رکھ لو اپنے بیٹے کو اپنے پاس، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری جان چھوڑ دو۔ میں اس وقت 5 سال کا تھا، تبھی مجھے یاد ہے کہ امی امید سے تھی۔ ابو نے کہا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں طلاق بھیج دوں گا۔ امی نے شرط رکھی، یہ بیٹا تم رکھ لو، آنے والی اولاد میری ہوگی۔ ان کی باتوں میں صرف ایک چیز بن کر رہ گیا تھا، بٹنے والی شے، جیسے کوئی سامان، جیسے میرے وجود کی کوئی وقت نہ تھی، صرف ایک فیصلہ، ایک دعویٰ۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ کمرے میں ابو بیٹھے خاموش تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا ماں چلی گئی تو کیا ہوا، ہم دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے پاس کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں، صرف دل میں ایک سوال تھا جو میں کسی سے پوچھ نہیں پایا، کیوں؟ آخر ایسا کیا تھا میرے ساتھ کہ میری ماں کو مجھ سے بھی محبت نہ ہو سکی؟ ماں کے جانے کے بعد زندگی نے جو رخ بدلا وہ میرے لیے عام نہیں تھا۔ گھر میں اب صرف میں اور ابو رہ گئے تھے۔ وہ واقعی وعدے کے پکے نکلے، میری ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر ضد پوری کرتے۔ انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی، حالانکہ بہت سے رشتے آئے، لوگوں نے دباؤ ڈالا، رشتے داروں نے تانے دیے، مگر ابو نے سب سن کر نظر انداز کر دیا۔ ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا، میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے۔ لیکن شاید میرے لیے صرف باپ کافی نہیں تھا۔ اسکول میں جب مدرس ڈے آتا، باقی بچے اپنی ماں کے ساتھ آتے، کارڈ بناتے، پھول دیتے، میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم نے اپنی امی کے لیے کارڈ کیوں نہیں بنایا؟ میں نے جھوٹ بولا، امی بیمار ہے، گھر پر ہے، اس لیے نہیں آئی۔ لیکن اس دن کے بعد میں نے کبھی کارڈ نہیں بنایا۔ ابو نے میری پرورش محبت سے کی، لیکن محبت اور تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ میں بگاڑ کا شکار ہو رہا تھا اور ابو اس کا احساس نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سا زہر جمع ہو رہا تھا، عورتوں سے نفرت، نہ صرف ماں سے بلکہ ہر اس عورت سے جو مسکرا کر کسی سے بات کرے، جو اپنی مرضی سے جیے۔ جب پہلی بار کسی لڑکی نے اسکول میں مجھے نظر انداز کیا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ دل چاہا اسے کچھ کہوں، کچھ ایسا جو اسے شرمندہ کر دے۔ میں چپ رہا، لیکن وہ کیفیت میرے اندر بیٹھ گئی۔ میں لاڈ میں بگڑ رہا تھا، ٹیچر کی بات نہیں مانتا تھا، کلاس کے بچوں کو ڈراتا، گھر آ کر ابو سے جھوٹ بولتا۔ اگر کبھی کوئی شکایت آتی تو ابو یقین نہیں کرتے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور کسی اور کا قصور ہوگا۔ میں ان کے سامنے معصوم بن جاتا اور وہ خوش ہو جاتے۔ مجھے یہ کھیل آ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے اندر ایک نئی عادت پیدا ہوئی۔ میں عورتوں پر تبصرے کرتا، ان کے لباس، انداز، بات چیت پر رائے دیتا جس سے مجھے کوئی حق حاصل ہو۔ بازار میں کسی عورت کو اکیلا دیکھتا تو دل چاہتا آواز کسوں،
میں نے کئی بار دوستوں کے ساتھ مل کر ایسی حرکتیں کی. ہمیں یہ سب مزہ دیتا تھا. ہم ہنستے، ایک دوسرے کو داد دیتے. ابو کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی. وہ اپنے کام میں مصروف رہتے. بزنس پھیل رہا تھا، دولت بڑھ رہی تھی، اور میں بگڑتا جا رہا تھا. ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ مال گیا. وہاں ایک لڑکی فون پر بات کرتے ہوئے میرے قریب سے گزرے. میں نے کہا، آہستہ چلو، زمین کا کیا قصور ہے؟ وہ رک کر مجھے گھورنے لگی. میرے دوست کہکا لگانے لگے. وہ بولی، شرم نہیں آتی؟ میں نے جواب دیا، تم لوگ شرم کے لائق چھوڑتی کہاں ہو؟ اس دن پہلی بار کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، لیکن میں شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اگلے دن اسی فخر سے اپنے دوستوں کو یہ قصہ سنایا جیسے کوئی کارنامہ کیا ہو. وقت گزرا، میں کالج سے نکلا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. باپ کی خواہش تھی کہ میں بزنس مین بنوں، ان کا جانشین، لیکن مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی. بمشکل داخلہ لیا. پہلا سیمسٹر پورا ڈرامہ لگا، نئے چہرے، نئی جگہ، اور میرے لیے نئی شکارگاہ. یونیورسٹی میں میں نے خود کو خوب چمکایا. مہنگے کپڑے، قیمتی گھڑی، گاڑی کا روب، سب لڑکیوں کو مروب کرنے کی کوشش، اور کئی بار کامیابی بھی ملی. لڑکیاں مجھے ریچ براڈ کہتی تھیں. کچھ میری کمپنی میں آنے کو تیار بھی ہو جاتی. یونیورسٹی میں ہر سیمسٹر کچھ نئے چہرے لے کر آتا تھا، لیکن اس سیمسٹر ایک چہرہ ایسا آیا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی. نام تھا ہیرا. پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی عام نہیں. نہ اس کا لباس فیشن والا تھا، نہ اس کے انداز میں بناوٹ، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی، ایک ٹھہراؤ تھا جو باقی سب لڑکیوں سے الگ کرتا تھا. کلاس میں پہلے قطار میں بیٹھتی، سوال کرتی، لیکچرز پر پوری توجہ دیتی، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، ذمہ داری جھلکتی تھی. اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے. ہیرا نے تو پوری کلاس کے لیے نوٹس بنا دیے. ہیرا سے پوچھ لو، وہ ہر بات یاد رکھتی ہے. ہیرا جیسی محنتی اسٹوڈنٹ ہمیں کم ہی ملتی ہے. میں پہلے اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا. میری توجہ ان لڑکیوں پر ہوتی تھی جو فیشن، فریڈم اور فینسی لائف سٹائل کی دیوانی ہوتی تھیں. لیکن جب ہر طرف ہیرا ہیرا ہونے لگا تو عجیب سا کھٹک پیدا ہوا. ایک دن کیفے میں بیٹھا تھا. سامنے کی میز پر 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، جن میں سے ایک ہیرا تھی. وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھیں، اور میں حسب عادت ان کی گفتگو سن رہا تھا. یار ہیرا، تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ یونیورسٹی کے بعد بھی نوٹس بناتی ہو، بیچتی ہو، تھک نہیں جاتی؟ ہیرا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ماں بیمار ہے، دواؤں کا خرچ بھی ہے، اور فیس بھی جمع کرانی ہوتی ہے. مجھے مجبوری ہے، تبھی نوٹس بیچ کر تھوڑی بہت کمائی ہوتی ہے. میں نے پہلا موقع وہیں دیکھا. میرے اندر یہ خیال نے جنم دیا، ایسا خیال جو پہلے کبھی نہ آیا تھا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے وقت اور طریقہ دونوں سوچنا تھا. اگلے دن میں لائبریری گیا، جہاں وہ اکیلی بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی. میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. سنا ہے آپ بہت اچھے نوٹس بناتی ہیں. اس نے چونک کر اوپر دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کے نوٹس خریدنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس سے بہتر آفر ہے. وہ خاموشی سے دیکھتی رہی. دراصل مجھے پڑھائی میں تھوڑی دقت ہے، کئی بار فیل بھی ہو چکا ہوں. اگر آپ میرے گھر آ کر مجھے پڑھا دیا کریں تو اچھی خاصی رقم دوں گا. فیس اور دوائیوں کا خرچ تو آسانی سے نکل آئے گا. ہیرا نے فوراً کوئی رد عمل نہیں دیا. پھر آہستہ سے بولی، میں اپنی ماں سے بات کر کے جواب دوں گی. میں نے پتہ، وقت اور سب تفصیلات دے دی، اور اگلے دن کے لیے ڈرائیور بھیجنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل آیا. اندر ہی اندر میں مطمئن تھا، کیونکہ جو کھیل میں کھیلنے جا رہا تھا وہ اس کے انداز سے کہیں زیادہ خطرناک تھا. ہیرا کو برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. ایک لڑکی جو میرے ہر شیطانی حربے سے محفوظ رہتی، جس پر میرے طنز اور تبصرے بے اثر ہوتے، جو میری طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتی، وہ مجھے شکست کا احساس دلا رہی تھی، اور مجھے ہارنا کبھی پسند نہیں تھا. وہ کلاس میں سب سے آگے بیٹھتی. میں جان بوجھ کر پچھلی نشست پر بیٹھتا اور دوستوں کو کہتا، اسے دیکھو، نیک پروین بننے کی پوری ایکٹنگ کرتی ہے. سچ پوچھو تو ایسے لوگ اندر سے سب سے زیادہ خود غرض ہوتے ہیں. میرے دوست ہنسے، میرے ساتھ دیتے، اور میں خود کو ایک فاتح محسوس کرتا. ایک دن کلاس میں پروجیکٹ کا اعلان ہوا اور ہیرا کو میرے گروپ میں ڈال دیا گیا. شاید ٹیچر نے سوچا کہ وہ میری کارکردگی بہتر کر دے گی، لیکن میں نے اس موقع کو اور بھی ذاتی کر لیا. تو اب تم میرے گروپ میں ہو؟ مطلب ٹیوشن کی کلاسز شروع ہونے سے پہلے پریکٹس ہو جائے گی؟ میں نے کہا. ہیرا نے صرف اتنا کہا، کام کرنا ہے، بحث نہیں. اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں آئے. میں نے محسوس کیا کہ اس کی غیر موجودگی سے مجھے عجیب سا سکون ملا.
جیسے کسی مقابلے کا دباؤ ہٹ گیا ہو۔ لیکن اگلی صبح وہ دوبارہ نمودار ہوئی اور اس بار میرے سامنے خود چل کر آئے۔ میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں ٹیوشن پڑھانے، لیکن ایک شرط ہے، میری ماں کو کچھ معلوم نہ ہو کہ آپ نے یہ آفر کیسے دی، وہ فکر مند ہو جائیں گی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، آپ کی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے اندر شیطان کھل کر ہنس رہا تھا، لیکن چہرے پر معصومیت کا ماسک تھا۔ ہیرا نے اگلے دن مقررہ وقت پر آنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر وہی خوش اخلاقی قائم رکھی جو اسے دھوکے میں رکھنے کے لیے کافی تھی، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، لیکن اندر ایک مکمل منصوبہ تیار تھا جس میں ہر قدم پہلے سے طے شدہ تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ملازموں کو غیر معینہ مدت کی چھٹی دے دی۔ کہا، کچھ دن گھر پر مہمان نہیں آئیں گے، تم لوگ آرام کرو۔ ڈرائیور کو بلا کر ہدایت دی، لڑکی کو وقت پر لے آنا اور کسی بھی بات کا ذکر نہ کرنا، سمجھ گئے؟ وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ کمرے کی ترتیب بدلی، بیڈ کے قریب ایک اسٹڈی ٹیبل رکھوایا، کچھ کتابیں پھیلائیں، نوٹس رکھے اور کمرے کو بالکل ویسا دکھایا جیسا کسی سنجیدہ طالب علم کا ہوتا ہے، لیکن دروازہ اندر سے بند کرنے والا ہینڈل خاص طور پر چیک کیا۔ یہ میرے منصوبے کا وہ نقطہ تھا جو سب سے اہم تھا۔ ہیرا کو لانے کے لیے میں نے ڈرائیور کو وقت دیا۔ دوپہر 3 بجے وہ بالکل وقت پر پہنچی۔ ڈرائیور نے گیٹ کھولا اور اسے لے کر اندر آیا۔ میں پہلے سے تیار تھا۔ آئیے، خوش آمدید، میں نے کہا۔ وہ کچھ جھجک کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ہاتھ میں بیگ تھا، آنکھوں میں وہی محتاط انداز۔ ہم کہاں بیٹھے؟ میرے کمرے میں، وہی سکون ہے اور میز بھی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہیرا نے رک کر کہا، باہر لان میں بھی میز ہے، وہیں پڑھ لیتے ہیں نا؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ لان میں گرمی ہے اور شور بھی، کمرے میں بہتر ماحول ہے۔ ویسے بھی جب آپ روز آئیں گی تو بہتر ہوگا کہ آپ کو پرسکون جگہ ملے۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ہیرا کچھ لمحے رکی، پھر میرے پیچھے اندر آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے فوراً گردن گھما کر مجھے دیکھا۔ دروازہ بند کیوں کیا آپ نے؟ عادت ہے، دھیان بڑھتا ہے آوازوں سے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہاں ٹھیک نہیں لگ رہا، باہر ہی چلتے ہیں۔ ارے، اتنی جلدی گھبرا گئی؟ میں تو آپ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور آگے قدم بڑھایا۔ ہیرا پیچھے ہٹی۔ دیکھیے، مجھے مت گھیرے، میں صرف پڑھانے آئی ہوں، کچھ غلط فہمی میں مت رہیے۔ غلط فہمی؟ میں ہنسا۔ تم جیسے لوگ تو سب جانتے ہیں، بس بولنے سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا؟ تمہاری ماں بیمار ہے نا؟ مت بولیے میری ماں کے بارے میں، وہ غصے سے چیخی۔ کیوں نہ بولوں؟ وہی تو تمہاری کمزوری ہے۔ تم یہ سب کچھ اس کے لیے کر رہی ہو اور میں وہی موقع دے رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ اب وہ دروازے کی طرف لپکی، لیکن میں نے ہاتھ سے راستہ روک لیا۔ یہ دروازہ تب کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ خدا کے لیے جانے دیں مجھے۔ اس کی آواز لرز گئی۔ میری ماں مر جائے گی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو۔ مجھے مت چھوئیے، میں کچھ نہیں کہوں گی کسی سے۔ میں سن نہیں رہا تھا، بس اپنی مرضی کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں، رونا، التجائیں، سب کچھ گونج رہا تھا، لیکن میرے اندر خاموشی تھی۔ میں اپنی انا کو تسکین دے رہا تھا، اپنے اندر کی اس آگ کو بجھا رہا تھا جو مجھے برسوں سے جلا رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف یہی تھا، تم بھی عام لڑکی ہو، تم بھی وہی ہو جسے توڑنا ممکن ہے۔ جب سب ختم ہوا، وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اب جاؤ، میں نے کہا۔ وہ کچھ بولے بغیر اٹھی، اپنے بیگ کو پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جیسے دروازہ کھولا، میں نے آخری زخم دیا۔ یاد رکھنا، اگر کسی سے کچھ کہا تو تمہاری عزت تو گئی، تمہاری ماں بھی مر جائے گی صدمے سے۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی، لیکن اس کی آنکھوں کا خالی پن مجھے یاد رہ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانس لی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، مجھے لگا میں نے جیت لیا۔ میں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ دنیا میری مرضی کے مطابق چل سکتی ہے۔ لیکن وہ لمحہ میرے اندر کچھ چھوڑ گیا تھا جو میں اس وقت سمجھ نہیں پایا۔ یہ صرف جال نہیں تھا جو میں نے بچھایا تھا، یہ ایک بندہ گرنے کی پہلی سیڑھی تھی جو ابھی مجھے خود پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس رات ہیرا کے رونے کی آوازیں دیر تک کمرے میں گونجتی رہی، وہ سسکیاں جو کبھی دھیمی ہو جاتی، کبھی بلند ہو جاتی، مجھے کسی قسم کی بے چینی نہیں دے رہی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلتا رہا جیسے کسی کامیاب مشن کے بعد فوجی اپنے تمغے گنتا ہے۔
میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور ذہن میں صرف ایک خیال، آخر کار وہ بھی باقی سب جیسی نکلی۔ ہیرا کمرے سے نکلی تو خاموشی سے، جیسے کوئی لاش چل رہی ہو۔ نہ کچھ کہا نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، گیٹ تک پہنچی، دروازہ کھولا اور نکل گئی۔ میں نے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئی، کیسے گئی، بس دروازہ بند کر واپس اندر آ گیا۔ صبح اٹھا تو ذہن بالکل صاف تھا، ناشتہ کیا، کپڑے بدلے اور یونیورسٹی جانے کی تیاری شروع کی۔ بیڈ کے قریب میز پر کچھ نوٹس بکھرے ہوئے تھے، ان کے نیچے کچھ گرا ہوا نظر آیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تو وہ ہیرا کا یونیورسٹی آئی ڈی کارڈ تھا۔ اس کی تصویر مجھے کچھ لمحے گھورتی رہی۔ میں نے کارڈ جیب میں رکھا اور سوچا اس کی ہمت کیسے ہوگی دوبارہ یونیورسٹی آنے کی۔ یونیورسٹی پہنچا تو معمول کے مطابق کیفے کے باہر دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک نے پوچھا، کل ٹیوشن کی پہلی کلاس کیسی رہی؟ میں نے مسکرا کر کہا، پڑھائی کم ہوئی، سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ ان سب نے کہہ کر لگایا۔ میں بھی ہنسا، لیکن اندر کہیں کچھ تھا جو بالکل خاموش تھا۔ کلاس شروع ہوئی، سب موجود تھے، لیکن ہیرا نہیں آئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل میں تھوڑی حیرانی ہوئی، لیکن فوراً اسے جھٹک دیا۔ ممکن ہے شرم کے مارے چھٹی کر لی ہو۔ میں نے سوچا اگلے دن بھی وہ نہیں آئے، نہ کلاس میں نہ لائبریری میں۔ میں نے اس کے ایک دوست کو دیکھا جو عام طور پر اس کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ ہیرا نہیں آئی آج؟ وہ چونک کر بولی، نہیں، وہ تو کل سے غائب ہے، فون بھی بند ہے۔ گھر پہ بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے کندھے اچکائے، شاید بیمار ہو۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ میں پلٹ گیا۔ دوسری طرف میرے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے تھی، جیسے کسی بات کا احساس یا خوف، وہ موجود نہیں تھی۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ خود آئی تھی، خود سے برداشت کیا، اور اب اگر وہ غیر حاضر ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے آئی ڈی کارڈ اب بھی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ اصل میں اسے دکھانا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب وہ یونیورسٹی میں دوبارہ آئے گی تو کیسے اپنا چہرہ دکھائے گی؟ کیا وہ نظریں ملائے گی؟ کیا وہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی یا ویسے ہی جھک کر گزر جائے گی؟ تیسرا دن آیا، پھر چوتھا، ہیرا یونیورسٹی نہیں آئے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کیے، صرف ایک بار ٹیچر سے سنا، ہیرا نے اپلیکیشن نہیں دی، غیبت غیر حاضری ہو رہی ہے، نمبر کٹیں گے۔ میں کمرے میں بیٹھا آئی ڈی کارڈ کو گھورتا رہا، دل میں عجیب سا تجسس پڑنے لگا۔ اس سے آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ دوبارہ یونیورسٹی نہیں آ سکتی، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ دوستوں کو نہ ٹیچر کو، سب کچھ اپنے تک رکھا، جیسے کوئی راز جس پر قابو حاصل ہو۔ ایک دن میں لائبریری گیا جہاں وہ اکثر بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ کرسی خالی تھی اور مجھے لگا جیسے وہ خالی جگہ مجھ پر طنز کر رہی ہو۔ میں وہیں بیٹھ گیا، کتاب کھولی، لیکن کچھ پڑھ نہ سکا۔ 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد بھی جب دماغ منتشر رہا تو اٹھ کر باہر آ گیا۔ قدم خود بخود گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس رات میں نے پہلی بار کھڑکی سے باہر جھانکا اور خود سے پوچھا، اگر وہ واپس نہ آئی تو؟ لیکن پھر فوراً ہی جواب دیا، آئے گی، ضرورت ہے، مجبوری ہے، مجبور لوگ بھاگ نہیں سکتے۔ دوسری صبح جب یونیورسٹی گیا تو پتہ چلا کہ اب اس کی غیر حاضری کی رپورٹ انتظامیہ تک جا چکی ہے، اور اگر مزید 2 دن وہ غیر حاضر رہی تو داخلہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا فون نکالا اور اس کی آخری دی ہوئی لوکیشن دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ نمبر بند تھا۔ دل میں ایک پل کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، مگر فوراً اسے دبا دیا۔ رات کو جب گھر آیا تو اس کا آئی ڈی کارڈ میرے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا، تصویریں دیکھی، اس کا چہرہ جو اب بھی پرسکون لگ رہا تھا، جیسے وہ میرے فیل سے بے اثر ہو رہی ہو۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب کچھ بھول جا، تو نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ میں نے کارڈ ایک دراز میں رکھا اور بتی بند کر دی، اور یوں ایک اور دن گزر گیا، بغیر کسی احساس، بغیر کسی تاثر کے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں احمر ہوں، میرے لیے یہ سب صرف ایک رات تھی، ظلم کی رات، لیکن میرے لیے ایک عام رات جیسی جو گزر گئی، اور کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں نے وہ آئی ڈی کارڈ اب مزید دراز میں رکھنے کا فائدہ نہیں سمجھا۔ 4 دن گزر چکے تھے اور ہیرا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اس کی غیر حاضری اب کسی دراز کی طرح میرے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ تجسس بڑھ رہا تھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے دماغ میں میرے لیے بدلہ پل رہا ہے یا وہ واقعی سب چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے اس کے آئی ڈی کارڈ کے پچھلے حصے پر موجود پتے کو بار بار پڑھا۔ آخر کار اس روز شام کو میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ذہن میں بہانہ بھی تیار تھا، بس آئی ڈی کارڈ دینے آیا ہوں، کچھ اور نہیں۔ گلی تنگ تھی، گھر پرانا مگر صاف ستھرا، چھت پر کپڑے سوکھ رہے تھے،
اور دروازے پر ہلکی سی زنگ آلود گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ میرے سامنے وہ چہرہ تھا جسے میں برسوں پہلے کہیں چھوڑ آیا تھا۔ میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ ماں، یہ لفظ میرے لبوں پر آیا ضرور مگر آواز نہ بن سکا۔ وہ چند سیکنڈ مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور ساتھ ہی وہ ناقابل یقین پہچان جو برسوں بعد کسی اپنے کو دیکھنے پر آتی ہے۔ احمر، ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر ابھر آیا۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا۔ آ جاؤ اندر۔ میں بغیر مزاحمت کے اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا گھر، 2 کمرے، ایک کچن اور ایک برآمدہ۔ فرش پر صفائی تھی، دیواروں پر ہلکی سی نمی۔ ایک کمرے میں چھوٹی میز پر کچھ دوائیں پڑی تھیں۔ میں وہ سب دیکھتا رہا لیکن ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا۔ یہ میری ماں یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ وہی ماں ہے جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اور ہیرا، میں نے پہچان لیا تھا تمہیں۔ تصویریں دیکھتی رہتی ہوں تمہاری، کبھی سوچا نہیں تھا یوں سامنے آؤگے۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی خاموش تھا۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں وہی ماں والی روشنی باقی تھی۔ تم کیسے ہو؟ تمہارے ابو؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے نظریں چرائیں۔ ٹھیک ہے، بزنس چلا رہے ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھا رہی، پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں دراصل یہاں ہیرا کا آئی ڈی کارڈ دینے آیا تھا۔ وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی، ہم سب پریشان ہیں۔ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہیرا؟ جی، آپ کی بیٹی ہے نا؟ ان کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ میری بیٹی نہیں ہے احمر، وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری خالہ کی موت بہت پہلے ہو گئی تھی۔ اس وقت ہیرا صرف 6 مہینے کی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا، اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ وہی میری زندگی کا سہارا بن گئی۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ جو گناہ میں سمجھ رہا تھا کہ اپنی بہن کے ساتھ کیا، وہ کسی اور کے ساتھ تھا، لیکن فرق بس اتنا ہی تھا، بوجھ تو وہی تھا، جرم تو باقی تھا۔ پھر وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ ہی، اور وہ تمہارے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا، دماغ سن ہو گیا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی سنگینی ویسے ہی تھی، لیکن اب اس میں ایک اور کرب شامل ہو گیا تھا۔ جسے میں ایک عام لڑکی سمجھ کر کچل آیا تھا، وہ ماں کی پرورش میں پلی لڑکی تھی، جو اپنی ماں نہیں، میری ماں کے لیے کماتی تھی۔ کیا وہ گھر پر ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ماں نے سر ہلایا۔ نہیں، 4 دن سے گھر میں بند ہے، بات نہیں کر رہی، کھا پی بھی نہیں رہی، مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ بس ایک بار روتے ہوئے کہا تھا کہ اسے پڑھانے کے دوران ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، اور پھر خاموش ہو گئی۔ میری زبان پر تالا پڑ گیا۔ میں نے وہ آئی ڈی کارڈ میز پر رکھ دیا۔ ماں، میرے منہ سے نکلا، میں بہت غلط کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے سب جان گئی ہوں، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب کیسے ہوا؟ میرے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا۔ دماغ میں کئی پرانے منظر ایک ساتھ چلنے لگے۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھنا، ابو کا مجھے سینے سے لگا لینا، ان کا کہنا میں اپنا بیٹا کسی کو نہیں دوں گا، سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ جو سچ میں برسوں سے مانتا آیا تھا وہ اب چٹکنے لگا تھا۔ ماں نے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹھو، بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے زمین پر ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار ان کے اتنے قریب بیٹھا تھا۔ تمہیں بچپن میں جو کچھ بتایا گیا وہ سب تمہارے باپ کی گھڑی ہوئی کہانی تھی۔ طلاق میں نے نہیں لی تھی، مجھے نکالا گیا تھا۔ میرے لب سل گئے، مجھے یقین نہیں آیا۔ انہوں نے بات جاری رکھی، تمہیں یاد ہے میں امید سے تھی، تمہارے باپ نے کہا تھا جیسی بچہ پیدا ہوگا طلاق دے دوں گا۔ وہ سب سچ تھا مگر وجہ کچھ اور تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے پہلی بار سوال کیا۔ تمہارے باپ کا ایک اور رشتہ تھا باہر، وہ اکثر راتوں کو دیر سے آتے، کمرے میں بند ہو جاتے۔ میں شروع میں چپ رہی، برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن جب میں نے سوال کیا تو ان کے اندر کا سچ باہر آ گیا۔ انہوں نے مجھے زود و کوب کیا، میری باتوں کو جھٹلایا اور صاف کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ میرے حلق میں جیسے کوئی پتھر پھنس گیا ہو، الفاظ اندر ہی رہ گئے۔ انہوں نے تمہیں میرے خلاف کر دیا احمر، تمہیں وہ سب دکھایا جو میں تھی ہی نہیں۔ مجھے تم سے دور کرنے کے لیے انہوں نے ہر کردار ادا کیا، اور تم نے سب مان لیا۔ میں زمین پر سر جھکائے بیٹھا رہا، میری نظریں ان کے پیروں پر تھیں، اور دل میں خوف کہ میں نے ماں کو اتنا برا کیوں سمجھا۔ خالہ کے انتقال کے بعد ہیرا میرے پاس آ گئی تھی۔
میں نے اسے کبھی اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھا، اور وہ بھی مجھے ماں ہی کہتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ میں تمہاری ماں ہوں، کیونکہ میں نے کبھی خود کو اس سچ سے جوڑا ہی نہیں۔ لیکن اب لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ تمہیں بھی اور ہیرا کو بھی سچ معلوم ہو۔ میں نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا جو ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ ماں، میری آواز ٹوٹ گئی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ سوال نہیں تھا، ایک ماں کی چھٹی حس کا بیان تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن انداز سخت۔ میں نے ہیرا کے ساتھ ماں، میں نے اس دن، میں لفظ پورے نہیں کر پایا۔ انہوں نے جیسے سانس روک لی ہو، پھر آہستہ سے بولی، احمد صاف صاف بتاؤ۔ میں نے اسے اپنے گھر بلایا، ٹیوشن کے بہانے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، اس پر ہاتھ ڈالا۔ ماں، ایک لمحہ ایسا آیا کہ کمرے کی فضا جمود کا شکار ہو گئی۔ ماں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ ان کی آواز میں اب تھر تھراہٹ تھی۔ جس بچی نے مجھے ماں مانا، جو میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر محنت کرتی تھی، تم نے اس کا کیا کر دیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا ماں، نفرت میں، بدلے میں۔ مجھے لگا سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کس نے سکھایا تمہیں یہ سب؟ ابو، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ کہا کرتے تھے عورتیں کبھی وفادار نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہمیشہ عورت ذات کو گالی دی ہے۔ میں نے انہی کی باتوں کو سچ مان لیا۔ ماں کی خاموشی کئی لمحے جاری رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ خاموشی سکون کی نہیں، طوفان سے پہلے کی تھی۔ وہ اٹھی، چند قدم چلی اور جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کی، پھر ایک دم مڑی اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ اس ماں کا تھپڑ ہے جسے تم نے صرف طلاق شدہ سمجھا، عزت کی قابل نہیں سمجھا، اور اس بیٹی کی طرف سے بھی جسے تم نے اپنے ہوس کا نشانہ بنایا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر میں نے سر نہیں اٹھایا۔ کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ماں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اب بولنے کا وقت نہیں ہے، سننے کا ہے۔ تم نے اگر واقعی توبہ کی ہے تو تمہیں اپنا کفارہ دینا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا کروں؟ نکاح کرو گے اس سے؟ یہ الفاظ میرے دل میں کسی کیل کی طرح پیوست ہو گئے۔ ماں، نکاح؟ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ اس کی مرضی بعد میں آئے گی، پہلے تمہیں اپنے عمل کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ تمہارا گناہ صرف زبانی معافی سے ختم نہیں ہوگا۔ نکاح ہی واحد راستہ ہے جو تمہیں سچ میں گرا کر کھڑا کرے گا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، تمہارے باپ کو بتانا ہوگا، وہ بولی۔ یہ نام سنتے ہی میرا سینہ ایک بار پھر بھاری ہو گیا۔ برسوں کی عقیدت اب نفرت میں بدل چکی تھی، لیکن یہ کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگلے دن میں نے ابا سے ملاقات کا وقت لیا۔ شام کو ان کے آفس گیا۔ وہ میز پر کاغذات دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ بیٹا، کافی دن بعد آئے ہو آفس، سب ٹھیک ہے؟ میں بیٹھ گیا۔ ابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے سانس کھینچی۔ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان کی آنکھیں سکڑ گئی، ماتھے پر بل پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہیرا نامی لڑکی کو ٹیوشن کے بہانے گھر بلایا اور اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ چند لمحے گزرے، پھر وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلے گئے۔ کس نے کہا تمہیں یہ سب بتانے کو؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ماں نے۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ماں؟ کہاں ملی وہ تمہیں؟ ہیرا کی ماں دراصل میری ماں ہی ہے۔ اب میں سب جان چکا ہوں۔ کمرے میں ایک بوجھ سا پھیل گیا۔ ابا کچھ دیر کھڑے رہے، پھر آہستہ سے واپس آ کر بیٹھ گئے۔ تم نے خود بتایا ہے، مان لیا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ مجھے گھورتے رہے جیسے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی ماں چاہتی ہے اور یہی تمہارا ضمیر کہتا ہے تو کرو نکاح۔ یہ ان کی خاموش رضامندی تھی، نہ گلہ، نہ نصیحت، نہ ہمدردی، بس ایک کاروباری فیصلہ جیسے کسی معاہدے پر دستخط ہو رہے ہوں۔ میں گھر واپس آیا تو ماں نے پوچھا، کیا کہا اس نے؟ مان گئے؟ میں نے جواب دیا، اب تیاریاں کرنی ہے، سادگی سے نکاح ہوگا، مولوی کو میں بلا لوں گی، تمہیں بس خود کو تیار کرنا ہے۔ ہیرا کو بتائیں گے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وقت آنے پر سچ وہ خود جان جائے گی، ابھی اس کا ذہن ویسے ہی نازک ہے، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ 2 دن میں سب کچھ ترتیب دے دیا گیا۔ ماں نے مولوی صاحب کو بلایا، چند گواہ بلائے، میں نے نکاح کے لیے سادہ کپڑے پہنے جیسے خود کو سزا دینے جا رہا ہوں۔
نکاح والے دن ہیرا کو بتایا گیا کہ اس کا نکاح ماں کے بیٹے سے کیا جا رہا ہے، جس سے اس کی خالہ پہلے سے بات کر چکی تھی۔ ماں نے اس سے کہا، یہ تمہارے لیے بہتر رشتہ ہے، وہ تمہارا مستقبل سنوار دے گا۔ ہیرا نے بس سر ہلایا، شاید اس کا دل کسی بھی بات کو محسوس کرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ جب نکاح ہوا، مولوی صاحب نے میرا نام اور اس کا نام پڑھا اور اس نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ اس کی آواز ہلکی تھی جیسے زبردستی نکلوائی گئی ہو۔ میں نے دستخط کیے جیسے کسی جرم کی سزا پر مہر لگا رہا ہوں۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، سب کاغذات پر دستخط ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب رخصت ہو چکے تھے، چند گواہ واپس جا چکے تھے۔ ماں نے ہیرا کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور میں دالان میں بیٹھا چپ تھا۔ نکاح کے بعد کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں، مگر میرے دل میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس کے اندر اعتراف کا شور چھپا ہوا تھا۔ ماں نے مجھے آواز دی، احمر، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں چونک گیا، میری نظریں فوراً ماں کے چہرے پر گئیں۔ ان کی آنکھوں میں صاف تھا کہ وہ لمحہ جس سے میں ڈر رہا تھا وہ آ چکا ہے۔ ابھی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں ابھی۔ وہ خاموش نہیں رہی، نہ ہی رہے گی، تمہیں سننا ہوگا، ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں آہستہ قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ہیرا موجود تھی۔ دروازہ کھلا تھا، میں اندر گیا، دیکھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہے۔ روشنی باہر کی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ آواز میں اجنبیت تھی، جیسے میں کوئی شناسہ نہ ہوں۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا، نظریں جھکا لی۔ وہ مڑی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے چہرہ اٹھایا، اگلے لمحے ایک تھوک میرے منہ پر تھا۔ یہ میری طرف سے ہے، اس دن کے لیے جب تم نے مجھے انسان نہیں، ایک چیز سمجھا تھا۔ اس کی آواز میں زہر نہیں تھا مگر سچ تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے کچھ صاف نہیں کیا، نہ کوئی جواب دیا۔ خالہ کہتی تھی کہ تم اچھے ہو، ماں کے لاڈلے ہو، لیکن تم تو جانور نکلے۔ تم نے جو کیا اس کا بدلہ میں تمہیں زندگی بھر دوں گی۔ تم نے مجھے توڑ دیا تھا، اور آج بھی یہ نکاح صرف تمہاری ضمیر کا دھوکہ ہے، میرے لیے نہیں۔ میں ابھی چپ بیٹھا رہا۔ وہ تھک گئی، کچھ لمحے بعد بیٹھ گئی، مگر بولتی رہی۔ تم جانتے ہو میں نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا؟ تم جانتے ہو میں نے کب پہلی بار اپنی ماں کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کی؟ وہ ماں جو میری نہیں، مگر جس نے مجھے ماں سے زیادہ چاہا۔ تم نے ان کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ یہ سزا نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تم مجھے شادی کی کاغذ دے کر بخشش لینا چاہتے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احمر، کبھی نہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ میں کرسی سے اٹھا، دھیرے سے بولا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جیو، جیسے چاہو، میں تمہیں کوئی حق سے مجبور نہیں کروں گا۔ میں باہر نکل آیا، کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ پیچھے اس کے الفاظ گونج رہے تھے، ساری زندگی میں تم سے نفرت کروں گی۔ ماں دالان میں انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ میں سیدھا صحن میں چلا گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور میرا دل پہلے ہی بوجھ سے دب چکا تھا۔ رات دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ ہر لفظ جو ہیرا نے کہا میرے ذہن میں چکر کاٹتا رہا۔ میں نے کتنی بار خود کو معاف کیا، کہنے کو پچھتاوے کی باتیں کی، لیکن اب مجھے پہلی بار لگا کہ سچ میں ایک مجرم ہوں، اور اس کا گواہ صرف انسان نہیں، خود خدا ہے۔ میں اٹھا، وضو کیا اور کمرے میں واپس جا کر سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں گناہگار ہوں، میرے ہاتھوں جو ہوا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں کسی رحمت کے قابل نہیں، مجھے کوئی معافی نہ دے، پر میری توبہ سن لے۔ میری ماں نے مجھے بچایا، لیکن میرے ہاتھوں ایک بیٹی کا بھروسہ ٹوٹا ہے۔ یا اللہ، مجھے اس درد میں زندہ رکھ، مگر اسے سکون دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں رویا، بچوں کی طرح رویا، جیسے کوئی گمشدہ بچہ ماں کی قدموں میں بیٹھا ہو۔ نہ الفاظ مکمل تھے، نہ دعا، بس ایک بے بس فریاد تھی جس کا جواب صرف رب کے پاس تھا۔ وہ رات بہت لمبی تھی، اور شاید میری زندگی کی باقی راتیں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ میں احمر ہوں، اور میں اب صرف زندہ رہنے کے لیے زندہ ہوں، تاکہ وہ ہر دن میری موجودگی کو ایک سزا کی طرح جیے۔ نکاح کو ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ ماں نے ایک دن کمرے میں آ کر مجھے ایک بات بتائی۔ ان کی آواز عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ ہیرا حاملہ ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بول نہ سکا۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ یہ وہ خبر تھی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا ذہن بھاگنے لگا پیچھے، اس دن کی طرف جس کا انجام آج میرے سامنے تھا۔ ماں نے کہا، اسے خود بھی ابھی پتہ چلا ہے، لیکن وہ پریشان ہے، بہت زیادہ۔
تم دونوں کو وقت چاہیے، لیکن اب تمہیں اس سے اور زیادہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں خاموش رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف ابھر رہا تھا۔ باپ بننے کا تصور میرے لیے کوئی خوشی نہیں بلکہ سوال تھا۔ کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میں وہ شخص ہوں جو ایک جان کے لیے باپ کہلانے کے لائق ہو؟ اس رات ہیرا نے مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی۔ آواز میں سرد مہری تھی، آنکھوں میں نمی۔ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو شاید میں تمہارے وجود کو ایک کمرے میں برداشت نہ کر پاتی۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے احمر۔ جو کچھ تم نے کیا اس کا نتیجہ میرے جسم میں پل رہا ہے۔ میں اسے کیسے قبول کروں؟ کیسے دیکھوں اسے؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ بچہ بے قصور ہے، جو گناہ ہوا وہ میرا تھا، لیکن سزا میرے وجود کو ملی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں تو بس ایک خبر ملی، مجھے تو روز یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میں جانتا تھا وہ اس بچے کو میرے گناہ کی علامت سمجھ رہی ہے۔ وہ خود کو قصوروار نہیں لیکن حامل محسوس کرتی ہے۔ میں ہر روز اس کے بدلتے مزاج، خاموشی اور تنہائی کو دیکھتا رہا اور بس دعا کرتا رہا کہ اللہ اسے طاقت دے۔ وقت گزرتا گیا، 9 مہینے، جن میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ ہر چیک اپ پر جاتا لیکن وہ کبھی نظریں نہیں ملاتی۔ بس ماں کے ساتھ بات کرتی، ڈاکٹر سے بات کرتی، مجھے موجود ہوتے ہوئے بھی غیر موجود سمجھتی۔ پھر وہ دن آ گیا۔ اسپتال میں ایک طویل رات گزرنے کے بعد نرس باہر آئی اور کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے دروازے کے قریب بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی۔ بیٹی، ایک جان جس کے بارے میں مجھے کئی مہینے پہلے ڈر تھا کہ وہ میرے گناہ کا بوجھ بنے گی، آج میرے سامنے رحمت کی شکل میں آ گئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ ہیرا بستر پر چپ لیٹی تھی، ماں اس کے پاس بیٹھی تھی اور چھوٹا سا وجود ان کی گود میں تھا۔ میں آہستہ سے قریب گیا۔ ماں نے میری طرف دیکھا، پھر بچی کو میری طرف بڑھایا۔ بیٹی ہے تمہاری، اللہ کا نور۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے بازو میں لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سانس نرم اور ہلکی۔ اس کے لمس میں کچھ ایسا تھا جو دل کو جھنجھوڑ گیا۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میری ساری زندگی پہلی بار پاکیزہ ہوئی ہو۔ لیکن ہیرا نے ایک بار بھی اس بچے کی طرف نہیں دیکھا، نہ ماں بننے پر مسکرائی، نہ اسے چھونے کی کوشش کی۔ وہ بس خاموش رہی۔ اگلے دن میں نے اس سے پوچھا، بیٹی کو گود میں لینا چاہو گی؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے وہ لمحہ۔ تمہیں اس سے نفرت ہے؟ نہیں، بس وہ مجھے یاد دلاتی ہے اس دن کی جو میری زندگی کا سب سے بڑا زخم ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس بچی کو سینے سے لگا کر باہر آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے طے کر لیا کہ یہ بچی میری ذمہ داری ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو سب میرے حصے کا کفارہ ہوں گے۔ گھر واپس آئے تو میں نے اپنے لیے ایک نیا کمرہ الگ کر لیا۔ اس میں بچی کا جھولا رکھا، دودھ کی بوتلیں، نیپی، کپڑے، سب کچھ خود سنبھالا۔ راتوں کو وہ روتی تو میں جاگتا، دودھ پلاتا، تھپکتا۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا کوئی نوکر رکھ لو، اتنا سب تنہا کیسے کرو گے؟ میں کہتا، یہ میری بیٹی ہے ماں، میرے گناہوں کے بیچ پیدا ہوئی ہے، اسے میرے ہاتھوں سے ہی پیار ملنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ بچی مسکرانے لگی، رونے کے بعد خاموش ہونے لگی۔ میں نے اس کا نام نور رکھا کیونکہ وہ میری تاریکی میں اترنے والی پہلی روشنی تھی۔ ہیرا اب بھی لاتعلق تھی، نہ کچھ پوچھتی نہ کچھ کہتی۔ اس کے لیے یہ سب ایک پردہ تھا جو وہ ہٹانا نہیں چاہتی تھی، لیکن نور کا وجود میرے لیے دعا بھی تھا اور سزا بھی۔ میں نے ایک دن ماں سے کہا، میری بیٹی ہے لیکن میری بیوی میرے ہونے کو قبول نہیں کرتی۔ ماں نے جواب دیا، صبر کرو، وقت سب بدلتا ہے۔ میں نے سر ہلایا، لیکن اندر جانتا تھا وقت صرف ظاہری زخموں کو بھر سکتا ہے، جو ٹوٹ پھوٹ دل میں ہوں وہ شاید زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ میں احمر ہوں، میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جو شاید کفارہ ہے۔ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، میری بیٹی مجھ سے محبت، اور میں دونوں کے درمیان ایک مجرم کی طرح زندہ ہوں۔ ایک رات نور کو بخار ہو گیا، میں اسپتال لے کر گیا، ماں بھی ساتھ تھی، لیکن ہیرا نے جانے سے انکار کر دیا، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں سمجھ گیا وہ نور سے جڑی کسی بھی چیز سے وابستگی دکھانا نہیں چاہتی۔ لیکن اس رات جب میں اسپتال سے واپس آیا تو وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ نور کو میرے ہاتھ سے لیا، گود میں اٹھایا اور کئی منٹ تک اسے چپ کراتی رہی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے نور کو ماں کی طرح چھوا تھا۔ ماں نے کہا، شاید ماں کا دل آخر جاگ ہی گیا ہے۔ اگلے دن ہیرا نے نور کو اپنے کمرے میں لٹا لیا۔ وہ اسے کہانیاں سناتی، کبھی کپڑے تبدیل کرتی، کبھی اس کے لیے جھولا جھلاتی،
لیکن میرے لیے اب بھی دروازہ بند تھا۔ وہ کبھی مجھ سے آنکھ نہیں ملاتی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑا سنتا، نور کی ہنسی سن کر خوش ہوتا، لیکن دروازے کی دوسری طرف قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک رات ماں نے کہا، اب تمہیں ہار نہیں مانی احمر، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت باقی ہے تو تمہاری توبہ میں کمی باقی ہے۔ میں خاموش رہا، پھر سر ہلا دیا۔ اسی رات میں شہر کے پرانے مزار پر گیا۔ ایک پرانا سا مزار تھا، زیادہ مشہور نہیں، لیکن سنا تھا وہاں دل کی بات کہنے والوں کی دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ میں نے پہلی بار کسی مزار پر اتنی دیر قیام کیا، بیٹھا، رویا اور اللہ سے وہ مانگا جو شاید میرا حق نہیں تھا۔ یا اللہ، میں نے ظلم کیا، میں نے اپنی حد سے تجاوز کیا، مگر اب میں اپنے گناہ کو پی رہا ہوں، میری بیٹی کے لیے، میری ماں کے لیے اور اس عورت کے لیے جسے میں نے ظلم کیا۔ مجھے معاف کر دے۔ اگر معافی نہیں دینی تو کم از کم میرے سچ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اسے محسوس کر سکے۔ یہ معمول بن گیا۔ میں ہر جمعرات کو اسی مزار پر جاتا، کوئی تعویذ نہ مانگا، کوئی دھاگا نہ باندھا، بس سجدے میں جا کر دعا کرتا۔ کچھ دعائیں الفاظ میں ہوتی، کچھ صرف آنکھوں سے بہہ جاتی۔ یونیورسٹی کے پرانے دوست کب کے رابطے سے نکل چکے تھے۔ اب زندگی میں وہی لوگ تھے جو سچ جان چکے تھے، ماں، نور اور ہیرا، اور ان تینوں کے بیچ میرا مقام الگ تھا۔ نور اب چلنے لگی تھی، وہ جب کبھی گرنے لگتی ہیرا لپک کر پکڑ لیتی۔ ان لمحوں میں مجھے ماں بیٹی کا رشتہ بنتا دکھائی دیتا، لیکن جب بھی میں قریب جاتا ہیرا فوراً پیچھے ہٹ جاتی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، میں چھت پر بیٹھا تھا، آسمان صاف تھا، چاند مکمل۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر میری بیوی کے دل میں میری محبت کے لیے تھوڑی بھی گنجائش بن سکتی ہے تو وہ گنجائش پیدا کر دے، اگر نہیں تو مجھے قبول کرنے کی طاقت دے دے کہ میں ساری زندگی اس کی نفرت کے ساتھ جی سکوں۔ میں اسے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی نفرت بھرے لفظ بھی میرے لیے نعمت ہے۔ میں جانتا ہوں دنیا کے ہر کونے میں بہت سے لوگ ہیں جو شاید میری طرح کسی گناہ سے جڑے ہوں، کسی کو تکلیف دے چکے ہوں اور معافی کی امید میں زندہ ہوں۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری بیوی کے دل میں میرے لیے وہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے جو میرے گناہ سے پہلے تھا۔ میں احمر ہوں، میں اب محبت کے بغیر زندہ نہیں، لیکن نفرت کے ساتھ جینا سیکھ چکا ہوں۔ بس دعا ہے، شاید کہیں سے دعا قبول ہو جائے۔ نور اب 1 سال کی ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، در و دیوار کو ہاتھ لگاتی، ہر چیز میں دلچسپی لی تھی۔ گھر میں جہاں خاموشی کا راج تھا وہاں اس کی آواز ایک امید کی طرح گونجتی تھی۔ اور صبح وہ جلدی اٹھتی، دالان میں چلتی، کبھی ہنستی، کبھی زمین پر بیٹھ کر اپنا کھلونا گھماتی۔ میں اس کے پیچھے سائے کی طرح رہتا، ہر حرکت پر نظر رکھتا، ہر گرنے سے پہلے تھام لیتا۔ ہیرا اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن نور کے ساتھ اس کا رشتہ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے نہلاتی، کھانا کھلاتی، لوری دیتی۔ رات کو جب نور نیند میں کراتی تو وہ چپ کرانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ میں اکثر فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھتا اور دل میں شکر ادا کرتا کہ کم از کم نور کو ماں کا لمس ملا۔ میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، ہیرا سے کسی جواب کی امید رکھے بغیر بس خدمت کرتا۔ جو کام وہ خاموشی سے چھوڑ دیتی وہ میں پورا کرتا۔ کبھی چائے بنا دیتا، کبھی اس کے بستر پر لحاف سیدھا کر دیتا، لیکن کبھی یہ نہ کہا کہ وہ دیکھے، سنے یا سمجھے۔ میں صرف اپنی موجودگی سے اپنی ندامت کا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا۔ ہر رات اب بھی دعا کا وقت ہوتا، مصلی پر بیٹھ کر میں بس 2 ہی جملے دہراتا، یا اللہ، اگر معافی ممکن ہے تو دے دے، اگر نہیں تو مجھے سچائی کے ساتھ جینے کا حوصلہ دے دے۔ ایک دن نور نے بولنا شروع کیا۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا وہ ماں نہیں تھا، وہ لفظ تھا ابو۔ وہ دالان میں کھڑی تھی، میں تھوڑی دور تھا۔ اس نے ایک بار نہیں، مسلسل 2 بار کہا، ابو۔ ہیرا قریب بیٹھی تھی، اس نے چونک کر نور کی طرف دیکھا، پھر میری طرف۔ پہلی بار اس کے چہرے پر وہ نمی اتری جس کا میں برسوں سے منتظر تھا۔ وہ آنسو نہیں تھے، لیکن پلکوں کے کنارے تھوڑے سے بھیگے تھے۔ شاید حیرانی تھی، شاید دل کے کسی بند کمرے کی کھڑکی ہلی تھی۔ میں آگے نہیں بڑھا، وہ لمحہ اپنے آپ میں مکمل تھا۔ اس رات ماں نے کہا، بیٹی، باپ کو پکارے، ماں کے دل پر اثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں، تمہارے صبر کا رنگ آ رہا ہے احمر۔ میں نے جواب دیا، مجھے بس اتنا چاہیے تھا کہ وہ میرے وجود سے مکمل نفرت نہ کرے۔ چند دن بعد نور کو بخار ہو گیا، معمولی تھا مگر ہیرا پریشان ہو گئے۔ میں دوا لینے کے لیے نکلا اور جب واپس آیا تو وہ پہلی بار میرے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ کتنی دیر لگا دی؟ اس نے کہا۔ میں نے دوا بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا،
معذرت، رش تھا۔ اس نے نور کی دوا لی اور اندر چلی گئی، لیکن دروازہ کھلا رہنے دیا۔ اس رات نور میری ساس سو رہی تھی۔ وہ بے چین تھی، بار بار ہاتھ مارتی، کبھی کمبل گرا دیتی۔ میں نے اسے گود میں لیا، جھولا جھلایا۔ ہیرا دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی، دیر تک دیکھتی رہی، پھر واپس چلی گئی۔ اگلی صبح جب میں نے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا دروازہ کھولا تو ٹیبل پر پہلے سے 2 کپ چائے رکھی تھی، ایک میرے لیے۔ ہیرا باورچی خانے میں موجود نہیں تھی، لیکن چائے میرے سامنے تھی۔ یہ پہلا قدم تھا جو اس نے اپنی مرضی سے اٹھایا۔ میں نے وہ چائے پی جیسے سجدے کی قبولیت کا پہلا پیغام ہو۔ دوپہر کو نور نے پہلی بار دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے اور ہیرا کو باری باری پکارا۔ وہ بیچ میں کھڑی تھی اور ہم دونوں کناروں پر۔ ہیرا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر میری طرف دیکھا۔ پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف ایک جملہ کہا، بچہ کبھی گناہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے والا تم ہو، لیکن بچی میری ہے، اور شاید تمہاری بھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلایا۔ اس نے واپسی پر دروازہ بند نہیں کیا۔ میں جانتا تھا یہ معافی نہیں، لیکن پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ معافی ممکن ہو سکتی ہے، شاید کل، شاید برسوں بعد، یا شاید کبھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ میں اس کی نفرت کا مکمل مستحق نہیں رہا تھا۔ شام کو مزار پر نہیں گیا، آج صرف گھر کی چھت پر بیٹھا اور رب سے اتنا کہا، یا اللہ، جو تو نے مجھے دکھایا وہ میرے لیے کافی ہے۔ میری بیٹی نے مجھے پکارا، میری بیوی نے چائے دی، میری ماں نے دعا کی۔ میں اب بھی سزاوار ہوں، لیکن اب اس سزا میں تھوڑا سا سکون شامل ہو گیا ہے۔ اگر کبھی معافی کی بارش ہوئی تو پہلا قطرہ میرا ہو، لیکن اگر نہیں تو بھی یہ سفر میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے مکمل کروں گا۔ میں احمر ہوں، میں نے گناہ کیا، اس کا کفارہ دیا، لیکن فیصلہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب معاف ہو، اگر نہ چاہے تو زندگی بھر کی توجہ جاری رہے۔ کیا ہیرا معاف کرے گی؟ کیا میری بیٹی میرا ماضی جان کر بھی مجھے اپنا باپ مانے گی؟ یہ سب سوال ابھی باقی ہیں، اور شاید یہی سوال اس کہانی کا اصل انجام ہے، ایک ایسا انجام جو میں خود بھی نہیں جانتا۔ ہر گناہ کا کفارہ ممکن ہے، لیکن معافی کا حق صرف مظلوم کے پاس ہوتا ہے۔ محبت، توبہ اور صبر راستہ تو دکھاتے ہیں، مگر منزل کا فیصلہ صرف رب کرتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔